بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہے کو جب دہکتی ہوئی آگ کی آغوش میں رکھا، آگ بن گیا۔ وہی رنگ اور وہی خصلت، ذات کے سوا کوئی اور فرق باقی نہ رہا۔ لوہا ساکت تھا، آگ متحرک، حرکت سکنت پہ غالب آ گئی۔ پانی اور ہوا کو جب ایک خاص اندازے کے ماتحت منظور کیا گیا، ایک تیسری چیز بجلی پیدا ہوئی۔ یہ بجلی پانی اور ہوا کے باہمی عمل کا دوسرا نام ہے۔ کسی گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بہت جلد سڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی۔ اہل ذکر کی مثال ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی مانند ہے، جس میں کسی کو بھی کودنے کی جرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملاح کو بھی نہیں ہوتی، اور خشک نالوں میں گدھے لیٹا کرتے ہیں۔ جس بندے کا اللہ آسمان پہ ذکر کرتا ہے، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح جب تک اللہ بندے پر راضی نہیں ہوتا، بندہ اللہ پہ راضی نہیں ہوتا۔ جس بندے کو ہر حال میں راضی دیکھو، سمجھو کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اور اس کا ہر حال میں راضی رہنا اس پہ اللہ کے راضی ہونے کی بین یعنی کہ واضح دلیل ہے۔ جس قوم کی تہذیب کا معیار سرمایہ پر مبنی ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا حیو یا قیوم، کسی قوم کو مہذب بنانے کے لیے سرمایہ کی نہیں، شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا حیو یا قیوم۔